بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے اپنا عقیدہ اس کا اظہار کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت اتا مقام محمد کا ہے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت اتا مقام محمد کا پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد کا۔ گرامی قدر زیب مسند صدارت حضرت صاحبزادہ والا شان شیخ الحدیث والقرآن علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامہ ذلہ، اور میزبان گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت میاں محمد حنفی سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات مشائخ علماء، سادات کرام، سالکین گرامی، یہ عظیم الشان تاریخی محفل جس کا ہم اس وقت سے حصہ ہیں جب یہ فرش کچا ہوتا ہے۔ آج میں وہ منظر فاروق بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو عظمتیں جو شانیں عطا کی، اس میں سے کچھ لنگر حضور کی امت کو بھی عطا فرمائے، اور اس نقطے کو آج ہم سمجھیں تو میلاد شریف کی اصل روح نصیب ہو گئی۔ یہ ایسا نہیں ہے یہ جو ہم میلاد میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں آیتیں حدیثیں، کبھی اس میں آپ غور کریں اور توجہ کریں تو رب نے کوئی نعمت محبوب کو ایسی نہیں دی جس میں امت کا حصہ نہ ہو۔ میں اس میں سے صرف ایک لنگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خزانہ نبوت کا ایک در، ایک گوہر نایاب اور ایک موتی جو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدر کے یہ کھڑکی کھلی امت پر۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو کھڑکی صدیق اکبر کے لیے رکھی تھی وہ آج بھی کھلی ہے۔ ہاذا خوخۃ ابی بکر، وہاں تختی لگی ہوئی ہے، اور جو صدیقی نسبت کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم تو نقشبندی ہیں۔ میں جب عام جلسوں میں جاتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں نقشبندی کا ترجمہ ہوتا ہے جعفری۔ جی حضرت، نقشبندی کا ترجمہ آج سارے سیفی اور محمدی سیفی، ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ اپنے شجرے دیواروں پہ لکھائے ہیں۔ جی
لوگ کتابوں میں اور کتابچوں میں اور پاکٹ بکس کے اندر دیتے ہیں، ہمارے پیر ارچی مبارک نے شجرے اپنی خانقاہ کی دیواروں پہ لکھا ہے، آگے پھر ان کے خلفاء نے۔ تو ان شجروں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے اپنے شجرے میں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر جو نام نظر آئے گا وہ امام اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب بتائیے نقشبندی صرف جعفری نہیں، شجرے والے جعفری ہیں۔ تو یہ نسبت ہے جس کے لیے عرس ہوتا ہے، جس کے لیے میلاد ہوتا ہے، تاکہ جو آیا ہے یہ ڈسکوری کر کے لے جائے۔ دو باتیں ہیں، دو بندے مزار پہ گئے، کسی بزرگ کے مزار پہ گئے، ایک مزار والے کو جانتا ہے، ایک مزار والے کو نہیں جانتا، تو دونوں کے جانے میں بڑا فرق ہوتا۔ کسی گھر میں آپ مہمان گئے، ایک گھر والے کو جانتا ہے، ایک صرف گھر کو ہی دیکھی جا رہا ہے، تو بڑا فرق ہے۔ یہ ہستی، یہ ذات پاک جن کا نعرہ صدیقیہ ہم سیفی اپنے سٹیجوں سے لگاتے ہیں اور عالم اسلام میں اب اس کی گونج جا چکی ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات پاک ہے جس کو رب نے اپنے حبیب کی ایسی معرفت عطا کی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں۔ یہ اس معرفت کی معراج ہے۔ سب سے جو بڑی آیت آقا کریم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں اتری ہے، بڑی آیتیں ہیں آقا علیہ السلام کی شان میں، ایک سے ایک آیت، لیکن وہ آیت جس پہ صحابہ جھومتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، اور سب سے پہلے امام الصحابہ نکلے۔ یہ یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان جتنے، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، یاد رکھو، اہل بیت سارے صحابہ ہیں، جو صحابی نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ صحابی ہو، رضی اللہ عنہ والا ہو، صاحب ایمان ہو۔ کئی لوگ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس میں تقسیم کرتے ہیں، بھئی اہل بیت کا تو شرف ہی یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور ساتھ اہل بیت ہیں، ڈبل فضیلت، ڈبل شرف ہے، ڈبل عظمت ہے۔ لیکن صحابی ہونا اہل بیت ہونے کی کوالیفیکیشن ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تبت یدا ابی لہب وتب پڑھو، چچا ہے نا لیکن صحابی نہیں ہے۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ چچا اور ساتھ صحابی سید الشہداء رضی اللہ۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ وصف ہے جس کو جس طرح صوفیوں نے سمجھا اور عرفاء نے سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے؟ جب نہیں پتا تھا تو اس لیے لوگوں نے ٹھوکریں کھانی۔ کتنا مشہور ترکیب اور جملہ اور لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے، صحابہ کرام کے لیے آیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ امام ابو القاسم القشیری اور ان کے شیخ ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کو غور سے صوفیوں کی طرح عرفاء کی طرح پڑھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اپروچ بتا رہا ہوں صوفی کی۔ صوفی کی شان کیا ہے؟ علم حق در علم صوفی گم شود،
حضرت رومی کہتے ہیں سارا علم صوفی کے علم میں گم، ان سخن کے باورے مردم شبہ، لیکن کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں تانوں سمجھ کوئی نہیں آنی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں یہ اپروچ میں آپ سارے سالکین بیٹھے ہیں، آپ کو فرق سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہ کبھی غور کرو۔ شیخ ابو علی دقاق قدس سرہ العزیز کہتے ہیں پہلے اللہ ان سے راضی ہوا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ہونا تو الٹ چاہیے نا، ہونا تو الٹ چاہیے، بندہ بندگی کرے پھر رب مہربانی کرے۔ وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ میں یہی فرق ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ رحمت اللہ علیہ والا خود جاتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں رحمت ہو یا نہ ہو، اور یہاں ایمان کی حالت میں بددعا کا جلوہ ایک گھڑی میں دیکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو رب کائنات قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے حبیب یہ جو تیرا مکھڑا دیکھنے والے ہیں نا، میں پہلے ان سے راضی ہوتا ہوں، یہ پھر مجھ سے راضی ہوتے ہیں۔ تو صوفی نے کیا سمجھایا بھلا؟ صوفی نے یہ سمجھایا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ والے ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ان سے پہلے رب راضی ہوا تو محبوب کے ساتھ جوڑا۔ ذرا بتاؤ مجھے، امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہو، حضرت مولانا صاحب جماعت کرا رہے ہوں، ان کے ہم سب پیچھے کھڑے ہوں تو ان کے ثواب میں ہم شریک ہیں کہ نہیں؟ امام پہ مدار ہے نا ساری نماز کا۔ تو رضی اللہ عنہ والے مقتدی ہوں اور امام الانبیاء مصلی پہ ہوں، آئے غور نہیں کیا؟ یہ امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی کے دسترخوان کا ٹکڑا کھاؤ گے تو پھر یہ سمجھ آئے گا رضی اللہ عنہ کیا ہوگا۔ تو اس کو لوگوں نے بہت ایزی لیا، پہلے ان سب سے رب راضی ہوا تو انہیں صحابی بنایا۔ ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، یعنی سلیکشن دونوں طرف سے اللہ کی ہے۔ مجھے اپنے لیے چن لیا اور جنہیں میرے لیے لانا تھا انہیں بھی خود ہی چنا ہے، مجھ پہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ رب کا انتخاب ہے، اور ان میں جو انتخاب ہے نا، اعظم شان صدیق کی پوچھ رہے ہیں، ایک کو یار ہزاراں بتا۔ یہ اب تب سمجھ آئے گا جب نیچے سے شروع کریں گے، جب وحشی بن حرب سمجھ آئے گا تو پھر شان یار غار سمجھ آئے گا۔ تو چونکہ آپ لوگوں کے ہاں یہ فیشن ہی نہیں، یہ روایت ہی نہیں، یہ کلچر ہی نہیں، تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو یہ اللہ پاک نے یہ مہربانی بھی نقشبندی مشائخ پہ فرمائی، جو کہتے ہیں طریقے ما طریقے اصحاب کرام است، حضرت سیدنا امام نقشبند رضی اللہ تعالیٰ، تو ان پر یہ کھلے ہیں حقائق، اور پھر انہوں نے آگے بیان کی اور جس کے نصیب میں جو تھا اسے ملا۔